خلق مشکور ہے ضیافت نور ہے ضیافت نور ہے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و ثنا خوانی کے تمام اسلوب و طرق اس ذات السمیع البصیر کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہیں۔ درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں امیر المؤمنین کی ولایت کو اقرار کرنے والوں میں شمار کیا۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید نجف علی رضوی، مدرسہ صاحب الزمان نجف اشرف کی جانب سے ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ضیافت نور میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اسی موضوع کے ساتھ موضوع امامت کے حوالے سے کہ یہ امامت ہے کیا اہل سنت کے نزدیک اور شیعوں کے نزدیک۔ آغا صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کا جواب دیا تھا۔ شیعوں کے نزدیک جو امامت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی منصب الہی ہے، نہ کہ لوگوں کا بنایا ہوا منصب ہے، اور اہل سنت کے نزدیک رسول اللہ کے بعد یہ جو منصب ہے وہ لوگوں کا بنایا ہوا منصب ہے۔ تو اب ان ساری باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ کیا آیا اس منصب کو غصب کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو آغا صاحب نے اس کے جواب میں بھی یہ فرمایا تھا کہ گویا اہل سنت کے نزدیک تو اس منصب کو غصب کیا جا سکتا ہے، لیکن شیعوں کے نزدیک اس منصب کو غصب نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کے بہت سارے سوالات جو ہمارے اس امامت کے موضوع پر رہ گئے تھے، آج ہم اس ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور انہی سب سوالات کے جوابات دینے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا قاسم رضوی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے ایک مرتبہ پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاکہ مسئلہ امامت واضح ہو جائے۔ السلام علیکم اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے اللہ، بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کو ہم نے زحمت دی، جزاک آپ تشریف لے کر آئے۔ اللہ، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے بہت ہی احسن طریقے سے ہمارے سوالات کے جوابات دیے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قبلہ، میں اپنے موضوع میں آنے سے پہلے یا سوالات کرنے سے پہلے ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس کا جواب دیے گا، وہ یہ کہ ہم اس موضوع پر بحث کیوں کر رہے ہیں کہ جب کہ 1400 سالوں سے یہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں۔ صحیح، یعنی تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اب ہم اس موضوع پہ کیوں بحث کر رہے ہیں؟ بہترین۔ کہ مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو کسی بھی موضوع پہ آپ اگر ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ سوال آئے گا۔ 1400 سال سے ڈسکس کر رہے ہیں، اب ضرورت نہیں ہے اس کی۔ جس موضوع کو بھی لے آئیں، اسلام، قرآن کا موضوع لے آئیں، رسول کریم کی بات لے آئیں، توحید کا موضوع لے آئیں، ہر جگہ یہ پھر اعتراض آ جائے گا۔ بالکل، پہلی بات سوال یہ اعتراض اس وقت درست ہوتا کہ بھائی امامت کے موضوع پہ کیوں گفتگو کیے جا رہے ہیں خلافت کے، کہ جب ایک شخص ہوتا آپ کے سامنے جس کی عمر 1400 سال ہے، بار بار اسے آ کے کوئی کہے جا رہا ہے امامت کا موضوع یہ ہے، امامت کا موضوع، بھائی ہو گیا بس ختم، 1400 سال سے یہی بولے جا رہے ہو۔ صحیح۔ اگر ایک شخص ہوتا، لیکن ہر سال آنے والے سالوں میں نئے نئے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، خود مسلمانوں کو ہمیں کیا، تو آپ آ کے نماز نہ سکھائیں، بولے 1400 سال سے نماز سکھائے جا رہے ہو، چھوڑو اب نماز نہ سکھاؤ، 1400 سال سے قرآن پڑھے جا رہے ہو، چھوڑو اب قرآن نہیں، یہ تو پہلے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی نئی چیز لے کے آؤ۔ تو ہر جگہ یہ اعتراض، اگر یہ والا اعتراض آنا ہے تو ہر جگہ آئے گا، لیکن اصل موضوع آپ کی بات یہی ہے جہاں تک میں سمجھا کہ یعنی کہ بھائی اس وقت آج کے دور میں کیوں؟ ہاں، کیا ضرورت ہے؟ دوسرے بھی موضوعات ہیں، کیا ضرورت ہے، اہمیت ہے، کیونکہ 1400 سال سے کتاب کی قبلہ اس پہ کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، جی، وہ امامت کے موضوع پہ سب سے زیادہ لکھی گئی ہیں، علم کلام میں سب سے زیادہ اسی پر بحث کی گئی ہے، اور 1400 سالوں سے اگر شیعہ کتب سب سے زیادہ اٹھائی جائیں تو ہر مصنف نے سب سے زیادہ کام بالکل عقیدہ امامت پہ کیا، امامت و خلافت۔ جی، کیوں؟ اور پھر مسئلہ حل نہیں ہو کے دے رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور آج بھی ہم اس موضوع پہ بیٹھے اچھا، یہ بات کہ حل نہیں ہو کے دے رہا ہے، یہ بھی ایک وہ ہے، کیسے کس نے کا حل ہو کے نہیں دے رہا ہے؟ بھائی جب بیان ہوتا ہے تو حل ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں دین کی طرف۔ اس طریقے سے آپ جہاں پہ بھی کہیں 1400 سال سے دین اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، تو جب تبلیغ ہوتی ہے سامنے والے کو پتہ چلتا ہے، مذہب عیسائیت چھوڑ کے اسلام میں آتا ہے، غیر شیعہ جو بھی ہوتا ہے تو تبلیغ ہوتی ہے، تو
ٹھیک. تو یہ ثمرہ نکلتا ہے. اسی طرح امامت کی بحث پہ بھی کتنے ایسے لوگ ہیں مستبصرین کہ جو مذہب اہل بیت کو قبول کر رہے ہیں, یا کم سے کم نہ بھی قبول کرے انسان تو آپس کی وہ دوریاں ختم ہو رہی ہیں کہ ہاں سامنے والے کے پاس بھی دلائل ہیں. ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا, مشکل اس وقت ہوتی ہے, دوری کے سبب بنتا ہے یہ عمل آپس میں ڈسکس کرنا جب غیر منطقی اور فضول باتیں ہوں, بغیر کسی منطق کے اعتراض ہو ایک دوسرے, تم یہ کرتے ہو, تم یہ کرتے ہو. نہیں, ایک تھوڑا اچھے انداز میں دلائل کی صورت میں ہو. تو اگر سامنے والے کی بات کو انسان قبول نہ بھی کرے, اس کے مذہب کو قبول نہ بھی کرے, تو کم سے کم ایک سافٹ کارنر آ جائے گا کہ ہاں بھائی ان کے پاس بھی دلیل ہے. تو ہم جہاں سے بحث شروع کی تھی کہ اتحاد بین المسلمین میں ایک بہت بڑا ایک بین المسلمین یعنی سب مسلمان, خدا ایک ہے, رسول ایک ہے. تو اس عنوان سے آپس میں دوریوں ختم ہوگی. اب سنیے گا اور واضح انداز میں, امامت کے حوالے سے ہم اتنا گفتگو کیوں کر رہے ہیں. امامت کے عنوان سے دیکھیں کتنے اختلاف ہیں, آپ خود جانتے ہیں. امامت کے حوالے سے نہیں, عام طور سے مسلمانوں میں دیکھیں, ہاتھ باندھ کے نماز کیوں پڑھیں, ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھیں, سجدگاہ کیوں رکھی, سجدگاہ مٹی پہ تربت پہ سجدہ کیوں ہو رہا ہے. اس طرح سینکڑوں ہیں آپس میں اختلافات. اگر امامت کا معاملہ درست ہو جائے تو یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے. بہت بڑا دعویٰ ہے نا. سنیے, اگر یہ کہیں, تھوڑا سا واضح کرتا ہوں اس بات کو, اس دعوے کو واضح کرتا ہوں. دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام جب گئے طور پہ گئے, اور اس کے بعد پھر لوگوں کو لے کے گئے ارن اللہ جہرتن, جو لوگوں نے کہا تھا, اور لے کے گئے پورا وہ واقعہ کتنے عرصے کے لیے, 40 دن کے لیے. ٹھیک ہے, اس عرصے میں جب موسیٰ علیہ السلام کے وسیع خلیفہ حضرت ہارون ہیں, حضرت ہارون سے بڑھ کے کوئی جتنا قریبی بھی ہو جناب موسیٰ کا صحابی, کیا وہ شریعت زیادہ جانے گا یا ہارون جانے گا؟ جناب ہارون خلیفہ, یا ہارون اخلفنی فی قومی, جناب ہارون جانیں گے نا. تو اگر سب جناب ہارون کے پاس آ کے پوچھیں کہ موسیٰ کے دین میں عبادت کیسے کرتے ہیں, تو بس پھر معاملہ ہی حل ہو جائے گا, پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب نبی کریم کے بعد جب واضح اور صحیح السند احادیث تمام فریقین میں موجود ہیں, ان علی منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ, ایک دفعہ نہیں کئی مقامات پہ کہا, تو بھائی جس طرح خلیفہ موسیٰ ہارون علیہ السلام تھے, خلیفہ رسول کریم امیر المومنین ہیں, اگر اس در سے سیکھا تو ہم دیکھ لیں. اگر امام نے کہا کہ نہیں نبی نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی, کیونکہ امیر المومنین وہ شخصیت ہیں واحد کہ جنہوں نے نبی کریم کی آغوش میں آنکھ کھولی, اور نبی کریم کی آنکھ بند ہوئی تھی امیر المومنین کی گود میں. اس حوالے سے ہمارے پاس احادیث ہیں. اب امیر المومنین جیسے کہیں گے, ائمہ اہل بیت علیہ السلام جیسے کہیں گے, جن کے بارے میں نبی نے کہا یہ میرے جانشین ہیں, 12 خلفاء ہیں, میں بیان کروں گا اس حدیث کو بھی انشاءاللہ. تو جس طرح وہ کہیں گے اس طرح عمل کر لیں. اگر ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ کھول کے پڑھ لیں. وہ کہیں گے نہیں نبی کے دور میں کپڑا نہیں تھا, نبی کے دور میں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, زمین کو پاک بنایا گیا ہے, تو خاک پہ نبی سجدہ کرتے, لہذا تم بھی خاک پہ کرو. تو بس سب جب امامت معاملہ درست ہو گیا تو پھر دوسرے معاملات درست ہوتے جائیں گے, اس کے مطابق انسان عمل. اسی لیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, ان الامامۃ زمام الدین, امامت دین کی لگام ہے, زمام ہے. یعنی اگر یہ لگام چھوٹ گئی تو دین بے لگام ہو جائے گا. جو اتنے فرقے اور آپس میں تمام مشکلات دیکھ رہی ہیں, لگام کو چھوڑ دیا ہے دین. پھر دین میں کبھی کچھ داخل ہو رہا ہے, کبھی کچھ داخل ہو رہا ہے, تو بھی امامت الکافی میں, بلکہ میں حدیث بھی پیش کر دوں, اصول کافی پہلی جلد میں امام رضا علیہ السلام کی, وہ نظام المسلمین, امامت دین کی مہار ہے, زمام ہے, ڈور ہے, باغ ڈور امامت. امامت کو تھام لے دین بالکل محفوظ رہ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ امام محافظ ہوتا ہے شریعت کا. ٹھیک ہے, قرآن لانے والا رسول کریم کی ہستی ہیں, اور قرآن کو محفوظ رکھنے والی امامت. نظام المسلمین, صلاح الدنیا وعز المؤمنین, مومنین کی عزت کا سبب بنتا ہے امامت کا عقیدہ. ٹھیک, ان الامامت اس الاسلام النامی, امامت نمو کرنے والے اسلام کی بنیاد ہے. اگر اسلام نمو کر رہا ہے, دنیا میں پھیل رہا ہے, امامت کی برکت سے. اس الاسلام النامی و فرعہ السامی بالامام تمام الصلاۃ والزکوٰۃ والصیام والحج والجہاد. امام کے ہی ذریعے نماز اپنی حقیقت تک پہنچتی ہے. تمام الصلاۃ, نماز کہلاتی ہے امام. کیا مطلب کیا؟
مطلب جس طرح امام بتائے گا، جس طرح نبی کا وصی بتائے گا، جس طرح وہ بتائے گا جس کے بارے میں نبی نے کہا میرے بعد یہ خلیفہ ہیں، ان سے پوچھو، جس طرح وہ بتائے گا اسی طرح نماز ہوگی تو نماز مکمل ہوگی تو امام کے بتانے پہ، ورنہ ہزاروں لوگ ہیں، کوئی کہہ رہا ہوگا ہم نے نبی کو ایسے دیکھا، ہم نے نبی کو ایسے دیکھا، تو حقیقت میں کس کی مانیں گے ہم؟ اس کی مانیں گے جس کے گھر میں شریعت نازل ہوئی، جس کے گھر میں وحی نازل ہوئی۔ یہ بتائیے کہ یہ جو امام لفظ خلافت کا استعمال کر رہے ہیں یہ امامت کے معنی میں ہے یا پھر الگ اس کا؟ بالکل امامت کے معنی میں، اسی لیے حدیث ہے، میں بھی بہت اچھا سوال کیا آپ نے، حدیث ہے، یہ بھی امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، بلکہ طویل حدیث کے ذیل میں ان الامامت خلافت اللہ، اس طرح حدیث ان الامامت خلافت اللہ۔ جی ہاں، میں نص سے حدیث بھی پیش کر دوں، امام رضا علیہ السلام کی الکافی، جی ہاں جلد نمبر 1، اس میں بھی حدیث دیا، ان الامامت خلافت اللہ، اللہ کی خلافت امامت ہے، وخلافت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو ہمارے یہاں تشیع میں اب یہ بالکل ہاں، اب مشکل یہ ہے، دیکھیں مشکل یہ ہے جو مکتب تشیع کو نہیں جانتا وہ کہتا ہے آپ کیا امامت ہے ہمارے یہاں خلافت ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں خلافت و امامت ایک ہی، وہی امامت وہی خلافت ہے، واضح۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس دلائل ہیں، نبی کریم نے لفظ خلیفہ کہہ کے بھی امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا کہ خلیفہ ہے میرے بعد، اور امام کے حوالے سے بھی بیان کیا۔ اب یہی والی حدیث جو ہم نے پیش کی، تو یہاں پہ اگر جو 8ویں امام کی حدیث ہم پیش کر رہے تھے، امام کے ذریعے نماز ہوتی ہے، امام کے ذریعے زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر امام نہیں بیان کرے گا کہ بھئی نبی ایسے کرتے تھے تو پھر لوگوں کے اندر اختلاف ہوتا جائے گا، دوریاں ہوتی، نہیں ایسے کرتے تھے، ایسے، ٹھیک ہے، کون بتائے گا؟ وہ بتائے گا جو جناب موسیٰ کے وصی کی جگہ پر، بات واضح، وہ بتائے گا جس کے بارے میں نبی نے کہا علی ولی کل مؤمن بعدی، میرے بعد آنے والے ہر مومن کا خلیفہ، ولی سرپرست خلیفہ علی ہے۔ میں ریفرنس دے رہا ہوں، سنیے گا، حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث ہے، جامع الترمذی، ریفرنس لکھ لیجئے گا، اور جو سن رہے ہیں ناظرین نوٹ کر لیجئے گا، جا کے چیک کیجئے گا، 3712 حدیث نمبر ہے۔ آخری ٹکڑا پیش کر رہے ہیں، ما تريدون من علی، تم علی سے چاہتے کیا ہو؟ نبی کریم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، ان علی منی وانا من، علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں۔ کہاں یہ حدیث؟ جامع الترمذی میں، ٹھیک ہے، علی مجھ سے، میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا اس جملے پر، کہ اس جملے کے ذیل میں تشریحات میں لکھا ہے، خود جامع الترمذی کی تشریح میں لکھا کہ بھئی علی کے ساتھ خاص نہیں ہے، اہل تشیع جو ہے وہ کہتے ہیں اس سے امامت ثابت ہو گئی اس جملے سے، تو نہیں، دوسرے اصحاب ایک دو کا نام لیا، ان کے بارے میں بھی یہ کہا ہے، یہ مجھ سے ہے میں ان سے، چلیں یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، ٹھیک ہے، یہ کہا، تو ہم اس پہ ابھی رک رہے نہیں ہیں، بحث نہیں کر رہے، اگلا جملہ اہم ہے جس کی تشریح نہیں کی وہاں، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، جامع ترمذی حدیث نمبر 3712، علی میرے بعد آنے والے ہر مومن کے خلیفہ ہیں، سرپرست ہیں، ولی ہیں، یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے، واضح، ٹھیک ہے۔ اب جا کے ترجمہ دیکھیں، سننے والے بھی ترجمہ جا کے دیکھیں تو لکھا کیا تھا اس میں، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، میرے بعد آنے والوں کے دوست ہیں، آنے والا ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہے، لیکن اب مشکل یہ دیکھیں، اس کو ابھی اب حل کر کے چلے جائیں تاکہ ایک کنفیوژن نہ رہ جائے، ٹھیک، کیا ہے جملہ یاد کی، دوبارہ بولی، انہو ولی کل مؤمن بعدی، حدیث بالکل صحیح ہے، درست، صحیح السند ہے، ان کے نزدیک بھی صحیح سند ہے، یعنی مکتب اہل سنت میں، کہ میرے بعد آنے والوں کے علی ولی ہیں، اچھا ولی کو ولی رکھیں، ولی لفظ ولی رکھیں، تو بھی اب علی ولی اللہ جب کہتے ہیں ولی رسول تو پھر فتوے لگتے ہیں کفر کے، ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد ہے اگر ان چیزوں کو انسان صحیح سے حل کرے گا تو وہ شدت کم ہوگی کہ نہیں یہ حدیث موجود ہے، تو پھر اگر علی علیہ السلام کو کوئی مولا کہہ رہا ہے تو قرآن اور حدیث کی نگاہ میں کہہ رہا ہے، بالکل مشرک نہیں ہے، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے۔ اب اسی حدیث میں آئے کیا کہا، علی میرے بعد آنے والوں کے سرپرست ہیں، ولی ہیں، خلیفہ ہیں۔ اچھا یہاں پہ ترجمہ کیا کیا، دوست، علی میرے بعد آنے والوں کے دوست ہیں، رک جائیے گا، اب ذرا سا صحیح بخاری حدیث 5358، ٹھیک، حدیث نمبر طویل حدیث ہے، طویل، اور یہی حدیث مختلف صحیح مسلم میں بھی غالباً ہے یا مختلف دوسری کتابوں میں اور تشریح کے ساتھ ہے۔ مولا کائنات و جناب عباس دوسری خلافت کے دور میں 2 سال گزرنے کے بعد آئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، جناب عباس بھی میراث کا تقاضا کر رہے ہیں، مولا کائنات بھی جناب سیدہ والا معاملہ لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔
کس کے سامنے؟ دوسری خلافت، حضرت عمر ابن خطاب اس خلافت کے دور میں آئے. اب مولا کائنات نے جب گفتگو ہوئی، تمام طویل گفتگو ہوئی، اس کے درمیان میں کیا کہا؟ حدیث نمبر کیا ہے؟ 5358. ٹھیک ہے، 5358 یہ حدیث نمبر صحیح بخاری. میں حدیث کو نہیں ثابت کر رہا، یہ پڑھنا ہی چاہ رہا ہوں، دیکھیے گا. ثم توفى اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو یہاں لکھا ہے حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضرت علی اور حضرت عباس سے، دیکھو یہ معاملات ہوئے، پھر اللہ نے اپنے نبی کو وفات دی. فقال ابو بکر، اس کے بعد حضرت ابو بکر نے کہا، جملہ کیا ہے؟ انا ولی رسول اللہ. حضرت ابو بکر نے یہ کہا ممبر پہ آ کے، انا ولی رسول اللہ. اب یہاں پہ کیا ہونا چاہیے بھائی؟ میں رسول اللہ کا دوست ہوں. حضرت ابو بکر نے ممبر پہ آ کے یہ کہا، یہ ہونا چاہیے نا ترجمہ بظاہر، جب وہاں دوست کا ہو رہا ہے جامع ترمذی یہاں. لیکن اب ترجمہ دیکھیے گا، پھر اللہ نے اپنے نبی کی وفات کی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اسی ترجمے کو پڑھ رہا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ. یہاں ولی خلیفہ کے معنی میں آ گیا، اور وہاں جب علی کے لیے نبی کی، یہاں حدیث نہیں ہے نبی کی، حضرت عمر کا قول ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ ولی کس معنی میں آ گیا؟ دوست کے معنی میں. اچھا، اسی ایک جملہ آگے بھی سنیے گا، میں جلدی سے عربی عبارت پڑھ رہا ہوں تاکہ مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے، فقبضها ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی روح قبض کی. یعمل فیہا بما عمل فیہا رسول اللہ، ان کے یہ کہنا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ جس طرح رسول نے عمل کیا اسی طرح حضرت ابو بکر نے عمل کیا. وانتما حینئذ اقبل علی علی و عباس تزعمان ان ابا بکر کذا و کذا، تم یہ سمجھتے تھے تم دونوں کے ابو بکر ایسے تھے، کذا کذا ہے. دوسری روایت میں تشریح پیش کی ہے کہ خیر اس طرف ہم نہیں جا رہے، لیکن آگے جملہ دیکھیے گا. ثم توفى اللہ ابا بکر، پھر اللہ نے وفات دی کس کو؟ حضرت ابو بکر کو. اب ترجمہ سنیے گا پہلے. فقلت، تو میں نے کہا، کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، میں نے کہا انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر، میں اللہ کے رسول اور حضرت ابی بکر کا ولی ہوں. یہ میں نے کہا ترجمہ، اب یہاں دیکھیے گا. تو پھر اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی وفات کی، اور اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جانشین ہوں. یہاں بھی دو ولی خلیفہ. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو اس عمل سے ہی کہ خلافت کے ممبر پہ آنے کے بعد یہ اعلان کرنا کہ میں انا ولی رسول اللہ، میں رسول کا دوست ہوں، یہ کون سی بات ہو گئی؟ ٹھیک، وہ علامہ طالب جوہری مرحوم صاحب کا ایک جملہ اگر پیش کر دوں میں تو وہ یہ کہ خیر اس کو مکمل کروں پھر پیش کرتا ہوں کہ اس کے بعد بس یہی ہے. اس کے بعد فقلت انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقبضتها سنتین، تو اس کے بعد 2 سال ہو گئے اس جائیداد کو میں نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اسی لیے کہ پہلے حضرت ابو بکر نے لیا. تو خلاصہ میں علامہ طالب جوہری صاحب کا بیان کر رہا تھا، کہا کہ بھائی اگر ولی دوست کے ہی معنی میں ہے تو پھر جب شادی کے لیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے لڑکی سے کہ ولی کون ہے، تو پھر سرپرست کو دیکھا جاتا ہے یا کسی دوست کو اٹھا کے لائیں گے. بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے. تو یہاں سے میں کہنے کا مقصد یہ اس گفتگو کا کیا سمجھ آیا؟ بہرحال میرے تو یقین میں اضافہ ہوا، جہاں تک میری بات ہے، کوئی سننے والا ہو مجھے یقین میں اضافہ ہو کہ ہاں الحمدللہ مولا کائنات کی خلافت کا نبی کریم بیان کر کے گئے ہیں. اللہ اکبر، صحیح بات. ٹھیک، تو پھر بس علی علیہ السلام جیسے کہیں. اچھا، اگر کوئی اور دوسری طریقے سے امامت کے مسئلے کو حل کرنا چاہے گا ٹھیک ہے، جس طرح علی علیہ السلام نے کہا اس طریقے سے عمل کرے گا. نہیں بھی کرے گا عمل تو کم سے کم سامنے والے کو کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا کہ بھئی اپنی کتاب میں صحیح احادیث موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سافٹ کارنر آ جائے گا، قربت آئے گی، وہ دوریاں نہیں آئیں گی. اچھا قبلہ، ایک اور سوال آپ کی خدمت پیش کروں وہ یہ کہ چلیں یہ ساری باتیں تو ہو گئی، ضروری ہے شیعوں کے نزدیک بھی، اہل سنت کے نزدیک بھی، تو اب میں کیسے پہچانوں کہ رسول اللہ کے بعد علی ہی امام ہیں؟ خوب، میں کیسے پہچانوں؟ یا اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں کیسے پہچانتا جب اتنا کچھ ہو رہا ہے، پروپیگنڈا چل رہا ہے خوب ہر طرف سے؟ اچھا، احادیث بھی پہنچ گئی، یعنی احادیث بھی پہنچی کہ علی امام ہے. پتہ نہیں یہی والے علی ہے، کون سے علی ہے، کچھ خاص صفات بھی ہونا چاہیے. کیا صفات ہیں؟ جیسے آپ نے پہلے ہی بتایا تھا پہلے ایپیسوڈ کے اندر کہ جو امامت جو ہے نبوت کی طرح ہے. صحیح. تو کیا مطلب، یا اگر ایسا ہی ہے تو فرق کیا ہے؟ ٹھیک، امامت کو نبوت کا نام ہی کیوں نہیں دے دیا گیا؟
جی ہم نے اس کا وہ تقریباً اشارہ کر دیا کہ وہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے امام پر وحی نازل نہیں ہوتی، یہ والی چیزیں ہیں. البتہ یعنی امام کو کیسے پہچانیں گے اس عنوان سے میں اس حوالے سے بیان کروں گا. لیکن گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تو آیت سورہ نور کی آیت نمبر 55، اور یہ بیان کیا تھا جتنی آیات نازل ہو رہی ہیں اللہ کہہ رہے ہم نے خلیفہ بنایا. ہم نے پھر ایک سوال خود ہی قائم کیا تھا کہ ان آیات میں تو تمام کے تمام جن لوگوں کو خلیفہ بنایا، جناب آدم، جناب نوح، جناب ہارون، یہ سب کے سب نبی تھے، تو یہ نبوت والے خلافت کی بات ہو رہی ہے. باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بعد جب نبوت ختم ہوئی اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا، پھر امت کو سونپ دیا گیا. اس کا کیا جواب دیا تھا ہم نے؟ سورہ نور آیت نمبر 55 پڑھی تھی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے ایمان لانے والوں سے، عمل صالح انجام دینے والوں سے وعدہ کیے کیا؟ لیستخلفنہم فی الارض، انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح پہلے خلیفہ بنایا. آیت آگے ہے، میں پڑھ رہا نہیں ہوں، لیکن اس کے ذیل میں دیکھیے گا. یہاں پہ مسلمانوں کو تفسیر میں بڑی مشکل پیش آئی. کچھ نے کہہ دیا اللہ انہیں اقتدار دے گا، پارلیمنٹ میں جب کوئی وزیر اعظم نیا بنے گا تو یہ آیت پڑھو، اقتدار دے دیا، پھر اس کے خلاف احتجاج کرو، نو میٹر. ٹھیک ہے، جب اللہ نے دیا ہے تو احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے. اور پھر اعمال صالحہ انجام دینے والوں کو کہا ہے. اب یہاں محدود کرنے کس کو بنائے کس کو نہیں بنائے، مکتب تشیع میں یہ خلفاء کون ہیں میں بیان کروں گا کہ جن سے اللہ نے استخلاف خلیفہ ہونے کا وعدہ کیا ہے. سورہ نور آیت نمبر 55. لیکن اب دیکھیں چند موقف ہیں، میں ایک بیان کر دے رہا ہوں اس میں کہ وعدہ استخلاف خلفائے اربعہ سے پورا ہوتا ہے، پورا ہوا، تاہم ان میں منحصر نہیں ہے. 4 تو خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، 4 مل گئے ہمیں. کون مل گیا؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی علیہ السلام. اچھا یہ 4 تو مل گئے. اب نبی کریم نے کیا کہا تھا؟ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، میں بیان کروں گا، ابھی حدیث بیان کروں گا. اب 12 کہاں سے لائیں گے یہ تھوڑا مشکل ہو گئی، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے یہ میں بیان کروں گا. بلکہ 12 خلفاء بھی اس کے مصداق میں شامل ہیں. یہ ایک موقف ہے. یہ کس نے کہا دیکھیے گا. ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں اس آیت کے ذیل میں. حدیث کیا ہے؟ لا یزال امر الناس ماضیا ما ولیہم 12 رجالا، لوگوں کے معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے، درست رہیں گے جب تک ان میں 12 افراد، میں ترجمہ وہاں سے کر رہا ہوں، 12 افراد حاکم ہوں گے، سرپرست ہوں گے. ٹھیک ہے، سرپرست ہوں گے. یہ آگے کیا ہے؟ ما ولی ہوں، تو ولی ہوں گے، سرپرست ہوں گے ہونا چاہیے، لیکن بہرحال حاکم سرپرست. ٹھیک. اس کے بعد لکھتے ہیں کون؟ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بھئی اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ 12 خلفاء کا وجود ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ تو واضح صحیح حدیث ہے، صحیح سنت احادیث ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ شیعوں کے 12 امام نہیں ہو سکتے. یہ شیعوں کے 12 امام نہیں ہو سکتے. شیعوں کیا ہمارے، جی یہ میں بتا رہا ہوں کیوں نہیں ہو سکتے. دیکھیں اس میں جو انہوں نے کہا ہے، کیوں؟ وجہ یہ کیونکہ ان میں سے اکثر کو حکومت نہیں ملی. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، تو حکومت تو ملی نہیں ان کو. تو یہ کہاں سے ہو گئے بھائی 12 امام؟ دیکھیں حکومت تو ملی نہیں. جواب کیا ہوگا ایک جملے میں؟ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہاں کیا ہوگا جواب بھائی؟ یہ بھی واضح کر دیں، میں پہلے غالباً کر کس چکا ہوں حکومت کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے بات کر چکا ہوں کہ جس طرح پہلے خلیفہ بناتا ہوا اس طرح تو جناب موسیٰ نبی نہیں تھے کیونکہ حکومت فرعون کے ہاتھ میں تھی. جناب ابراہیم نبی نہیں تھے کیونکہ حکومت نمرود کے ہاتھ میں. کیا مطلب؟ حکومت الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر حکومت کا وعدہ بھی کیا ہے، حکومت اس میں ساتھ شامل ہے، وعدہ بھی کیا ہے، تو ایک وعدہ جو امامت دینے کا تھا، خلافت دینے کا، پورا ہو گیا. حکومت ہر ایک کے لیے نہیں ہوا. کب پورا ہوگا؟ ہمارے احادیث ہیں جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو حکومت دینے کا وعدہ پورا ہوگا اس وقت. ٹھیک ہے، حکومت بھی ملے گی، ٹھیک ہے، اقتدار بھی ملے گا. لیکن میں اس عبارت کو مکمل کروں پھر اپنے نظریے پہ آؤں، اور آپ کا وہ سوال ہے ذہن میں جو آپ نے کہا امام کو کیسے پہچانیں گے. اب دیکھیں یہ ان کی عبارت پڑھ رہا ہوں میں، اس عنوان سے ناظرین کو بھی بیان کر دوں. اس آیت کے ذیل میں سورہ نور آیت نمبر 55 کے ذیل میں جا کے آقا محسن نجفی دامت اللہ ان کی تفسیر ہے الکوثر، اور موبائل اپلیکیشن میں بھی آ گئی ہے، اس کی طرف رجوع کیجئے، بہترین گفتگو فرمائی ہے. یہ والی چیزیں اس ذیل میں مل جائیں گی تفسیر کوثر میں، اردو میں اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے. ورنہ بحث امامت پہ جیسے آپ نے بیان کی ہے بہت ساری گفتگو علماء کرام نے کی ہے، کئی کتابیں لکھی ہیں، وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں. البتہ یہ 12 قریش سے ہوں گے. کیا کہا؟ یہ شیعوں کے امام 12 نہیں ہو سکتے. دیکھیں
چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی مکتب تشیع سے بلا کے پوچھیں بیٹا 12 امام ہیں کتنے کون کون سے ہیں؟ پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام موسیٰ ابن جعفر موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، نویں امام محمد تقی جواد، 10ویں امام علی نقی الہادی علیہ السلام، 11ویں امام حسین عسکری، 12ویں امام مہدی علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ یہ مکتب تشیع کے 12 امام ہیں۔ اب ان 12 اماموں کے حوالے سے ہمارے یہاں نام لے کے احادیث ہیں، جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری سے، جناب سلمان محمدی سے، حدیث لوح نام لے کے نبی کریم نے بتا دیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی 12 تعداد ہے تو بیان کیے۔ یہ تو بظاہر آیت ہو گئی، لیکن وہ 12 امام ہیں اور یہ کب سے لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ایک ایک امام کا ہمارے یہاں احادیث ہیں، ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ اب دوسری طرف آ رہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہو گیا؟ 12 تو ہیں، اچھا 12 تو ثابت ہو گئے نا، قرآن نے بھی کہہ دیا کہ 12 شہرا، بہرحال وہ ہمارے یہاں تعویل ہے اس میں امام کے عنوان سے۔ لیکن اب آئے البخاری میں کیا ہے؟ 12 ولی ہوں گے، 12 سرپرست ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ابن کثیر کہنا ہے 12 شیعوں کے امام نہیں ہو سکتے، کیوں؟ کیونکہ انہیں اقتدار نہیں ملا، حکومت نہیں ملی، ہم جواب دے چکے۔ اب میں عبارت اس کی پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ کہتے ہیں یہ بات تو ہے کہ یہ سب کے سب قریش سے ہوں گے، کلہم من قریش، ٹھیک ہے، قریش سے ہوں گے، یہ تو واضح کر دیا، یہ حدیث میں بھی ہے وہاں کلہم من قریش، ہمارے تمام کے تمام امام قریش سے۔ اب یہ 12 بنانے میں امت مسلمہ کو مشکل ہو رہی ہے، صحیح ہے، 12 بنا لیں، ہمارے یہاں 12 موجود ہے، بات ہے، ٹھیک ہے، احادیث بھی یہ سب یہاں پہ کہہ رہے ہیں، اور یہ 12 قریش سے ہوں گے اور حکومت کریں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ سے کہہ رہے ہیں حکومت کریں گے اس عنوان سے، ٹھیک ہے، عدل و انصاف قائم کریں گے، امام زمان علی، ٹھیک ہے، جن کی بشارت قدیم کتابوں میں بھی ہے، اتنا واضح۔ ہم کہتے ہیں یہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہے، لیکن فرق کہاں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ انہیں حکومت نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ امامت کے لیے ضروری نہیں ہے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں یا وہ حکومت کرے تو ہی امام ہوگا، حکومت حق ہے امام کا۔ پچھلے درس میں آپ نے سوال کیا تھا غصب کیا جا سکتا ہے، نہیں، ٹھیک ہے، حکومت حق ہے، اللہ کے خلیفہ کا ہی حق ہے حکومت کرنا، لیکن اس کو کوئی غصب کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے غصب، لیکن امامت کے عہدے کو غصب نہیں کر سکتا۔ حکومت کو غصب کر سکتا ہے، امامت کے عہدے کو غصب نہیں کیا جا سکتا۔ غصب یا غصب دونوں صحیح اردو میں۔ آئیے یہاں پہ کہنا ہے بلا فاصلہ بھی ہو سکتے ہیں اور وقفے سے بھی ہو سکتے ہیں، یہ ان کی اپنی تعبیر ہو گئی۔ اب میں اس کو تفصیلی کیا پڑھوں، لیکن یہ ملاحظہ کر سکتا ہے، میں نے حوالہ دے دیا کوئی ملاحظہ کرنا چاہے۔ اچھا اس کے بعد آئیں، انہوں نے ہاں وہ جو میں نے کہا نا کہ 4 تو معین ہو گئے، باقی اور کا نہیں پتہ، یہ بھی میں عبارت میں پڑھ۔ چنانچہ ان 12 میں سے 4 بلا فاصلہ آئے ہیں، ہاں یہ سوال، 4 بلا فاصلہ آئے ہیں، وہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی ہیں، پھر ایک وقفہ آیا، پھر ان میں سے کچھ وجود میں آ گئے، باقی کس وقت وجود میں آئیں گے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں اچھا یہ تو 4 ہو گئے، ان میں المہدی بھی ہیں، ٹھیک ہے، جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا، کنیت رسول کریم کی کنیت سے ملتی ہوگی، یہ تمام باتیں ابن کثیر لکھ رہے ہیں، جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں گے جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں تفصیل میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کا قبلہ اگر یہ حکومت کا اگر دیکھا جائے تو آپ نے کہا کہ مولا علی کے بعد فاصلہ آ گیا، تو معاویہ کو تو حکومت ملی ہے اور اس نے اچھی خاصی حکومت بھی کی ہے، ہاں تو وہ ان کے نزدیک تو پھر امام ہوا۔ جی بعض جگہوں پہ یہی ہے معاملہ، وہ کہتے ہیں کہ چاہے تھوڑی سی ہی حکومت ملی امام حسن کو تو وہ، لیکن امام حسن کو چند 6 مہینے جو حکومت ملی، پھر وہ صلح ہو گئی، وہ والا معاملہ ہو گیا، تو خلیفہ ان کو مانیں گے، ان کو نہیں، وہ ملوک میں آ جائیں گے، بادشاہ میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ خلافت و ملوکیت مودودی جی علیہ الرحمہ ان کی کتاب ہے۔ اچھا اب یہاں پہ آئیں، مکتب اہل بیت اہل تشیع کا عقیدہ کہ ہم نے 12 اماموں کا گنوا دیا، بتلا دیا۔ اس میں کیا ہے مکتب تشیع کا کہ استخلاف دین میں اقتدار ہے، دین کا اقتدار ہے، تمام کی تمام چیزیں امام کے پاس ہوں گی، علم نبی کریم کا تمام علم علی علیہ السلام کے پاس، اور ان کے بعد ان ائمہ اہل بیت السلام کے پاس ہوگا، دینی تعلیمات کا نفاذ امام کے ذریعے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کہ ہاں اب یہاں پہ دیکھیں چند چیزیں میں ترک کر رہا ہوں، بلکہ
12 خلفاء والی حدیث کی طرف اگر آ جائیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں جابر ابن سمرہ راوی ہیں، جابر ابن سمرہ راوی ہیں کہ میں نے اپنے والد کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں اپنے والد کے ہمراہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کو فرماتے ہوئے سنا، ٹھیک ہے، کیا سنا؟ ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفہ، یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک 12 خلیفہ نہ ہوں۔ جابر کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کچھ فرمایا، میں سن نہیں سکا، ٹھیک ہے، رسول کریم نے کچھ فرمایا، میں سن نہیں سکا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کیا فرمایا؟ اللہ، میں سن نہیں سکا، میں نے پوچھا کیا فرمایا؟ تو والد نے کہا نبی کہہ رہے تھے کلہم من قریش، سب کے سب قریش سے ہوں گے، یہ سب قریش سے۔ دیکھیں تیجانی صاحب جو ہے مکتب تشیع میں آئے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں تجلی یا ثم تلیتو پھر میں ہدایت، اس میں اس طریقے سے گفتگو کی ہے۔ ایک سبب یہ بھی بنا، اچھا، اس طریقے کی احادیث پڑھنے کے بعد مکتب تشیع، اب وہ آپ کا جواب بھی آ گیا ہے کہ جب بحث ہونے کا فائدہ ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، خوب۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اب یہ تو ہو گیا، شور ہونے کی وجہ سے نہیں سن سکے، یہ ایک روایت میں یہ کہاں کی حدیث پیش کر رہا تھا میں؟ صحیح مسلم اور صحیح بخاری، دونوں جگہ اس طریقے۔ لیکن سنن الداؤد میں حدیث کیا ہے؟ وجہ مذکور ہے کہ کیوں نہیں سن سکے، رسول کریم کی آواز کیوں سنائی نہیں دی۔ اس میں دیکھیں جناب جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا یزال ھذا الدین عزیزا الی 12 خلیفہ، یہ وہی بات ہو گئی، یہ دین اس وقت تک غالب رہے گا، چلتا رہے گا جب تک 12 خلیفہ نہیں آئیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ فکبر الناس وزجو، لوگوں نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا شروع کر دی، وزجو، شور مچانا شروع کر دیا۔ جب شور مچانا شروع کر دیا تو سنا نہیں تھا جابر نے کہ بعد میں نبی کیا کہہ رہے تھے، ہم نے نہیں سنا، یعنی یہ بقول ان کے، بعد میں نبی کیا کہہ رہے ہم نے نہیں سنا۔ ان کے والد نے کہا نہیں، کہہ رہے تھے کلہم من قریش، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے تھے کلہم من قریش۔ پھر جبکہ عبد المالک ابن عمیر خود جابر ابن سمرہ سے روایت کرتے ہیں، جابر ابن سمرہ سے خود کون روایت کر رہا ہے؟ عبد المالک ابن عمیر۔ جناب جابر نے کہا کلہم من قریش، جابر ابن سمرہ کی بات کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو یہ بتایا۔ لیکن عبد الملک ابن عمیر روایت کرتے ہیں کہ جابر نے مجھ سے کہا کہ کلہم من بنی ہاشم، یہ سب کے سب بنی ہاشم سے ہوں گے۔ تو بالکل وہی موقف آ جاتا ہے سامنے جو مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب امام بنی ہاشم سے۔ اب آپ کے سوال کی طرف اب آؤں گا، میں اس کو مکمل اس لیے کیا تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے کہ بھائی اب مثال کے طور پر کوئی بھی امامت کا دعویٰ کرے گی، جو ہم نے 12 نام گنوائے، کوئی کہ میں ان میں سے ہوں، یا کوئی آ کے آج دعویٰ کرے، ہم امام مہدی علیہ السلام کی دور میں نہیں گزار رہے ہیں نا، جو شروع میں ابتدا ہم نے کی تھی وہ کس بات سے کی تھی کہ بھائی من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ، وہ کفر کی موت مرے گا، جاہلیت کی موت مرے گا جو امام کو پہچانے بغیر مر جائے، اور اس سے استدلال بھی کیا تھا، بیان کیا تھا۔ اب یہاں پہ کوئی آ جائے کہ میں نعوذ باللہ میں امام مہدی علیہ السلام، تو دیکھیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے صفات بیان کی ہیں، جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے صفات بیان کی ہیں، اگر ان کی طرف غور کیا جائے تو بچہ بچہ پہچان لے گا۔ مثلا اب نبی کریم کی بھی صفات تھی نا واضح، نبی کریم کے اوپر بادل سایہ کرتا تھا، نبی کریم کا سایہ نہیں تھا جس میں اتھر سے خوشبو آیا کرتی تھی، وہ فضائل ہیں، لیکن اس کے باوجود الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، معرفت ہے لیکن پھر بھی انکار کر دیتے ہیں۔ وہ یہود و نصارہ پتہ تھا اس علاقے میں آئیں گے، اس وقت آئیں گے، اس صفات کے ہوں گے، لیکن اپنی چودراہٹ جا رہی تھی تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے انہیں، ہم انہیں نہیں مانیں گے، یہ کیونکہ جناب اسماعیل کی نسل سے ہیں، جناب ابراہیم کے دوسرے نسل سے نہیں آئے، تو ہم وہ سارے معاملات ان کے جاننے کے باوجود نہیں مانے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کی ذات میں معجزات تھے پھر کیوں نہیں مانا انہیں، نہیں معجزات ہونے کے باوجود نہیں مانا۔ اب آئیے ادھر امام کے حوالے سے بھی اتنی واضح صفات بیان کی ہیں کہ جس کے بعد انسان پہچان جائے، لیکن ہر دھرم لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، بتایا گیا لا یتمتع، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، کیا ہے؟ لا یتمتع ولا یتصاعب، امام وہ ہوتا ہے کہ لا یتمتع، انگڑائی جو ہم لیتے ہیں صحیح، امام انگڑائی نہیں لیتا، ولا یتصاعب، امام کو کبھی جمائی نہیں آتی۔ اب کوئی جمائی لے اور کہ میں امام ہوں تو اس پہ لعنت کرو، امام نہیں اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں ایک لطیف نکتہ ہے جو شارحین نے ذکر کیا کہ جب انسان جمائی لیتا ہے تو اس لمحے سنائی نہیں دیتا،
بالکل تھوڑا سا ایک ایسا وقت آتا ہے جماعی جب دے رہا ہوتا ہے کان بند ہو جاتا ہے, تھوڑا سا سنائی نہیں دیتا. امام اس ایک لمحے کے لیے بھی خلیفہ الہی حجت خدا سے غافل نہیں رہتا. اللہ سبحان اللہ. سوال کریں گے نا, سوتے بھی تو ہیں, آرام بھی تو کرتے ہیں امام. بالکل تو جواب کیا ہے؟ تنام عیناہ, یہ بھی امام کی علامت میں سے اور نبی کی علامت میں سے. تنام عیناہ ولا ینام قلبہ, آنکھیں بند ہوتی ہیں, دل جاگ رہا ہوتا ہے, دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ ٹھیک ہے, یہ امام کی علامات میں سے. اچھا, نبی کریم کی علامت ہے, نبی اللہ کے نبی کی اور امام معصوم کی, خلفاء کی علامت کیا ہے؟ ہر زبان کو جانتے ہیں, کائنات کی ہر زبان کو جانتے ہیں. جس طریقے, بلکہ ہر زبان, جناب سلیمان پیغمبر کے والے سے کیا تھا؟ علمنا منطق الطیر, سب ہے کہ نہیں؟ ایسی ہے, بالکل بالکل بالکل. تو امام بھی ایسا ہی ہے. اگر امام کے پاس آپ جائیں, اپنی زبان میں, اردو میں, انگلش میں, کسی زبان میں بات کریں, اگر ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑے تو لعنت کر دیں, وہ امام نہیں ہے. نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ شخصیت امام کی اپنی خصوصیات, اس طریقے سے امام کو پہچانا جائے گا. اور بہت ساری صفات ہیں ہمارے سامنے, لیکن یہ وہ واضح صفات ہیں جس کے ذریعے امام کو پہچانا جا سکتا ہے. اگر پہچاننے والا ہو تو پہچاننے والا ہو تو, ورنہ نبی کریم کو اتنے معجزات کے باوجود انکار کرنے والے انکار کر گئے, تو نبی کو جب انکار کر گئے تو وصی رسول کا کیا کیا؟ اللہ ایسے ہی ہے. قبلہ بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ اللہ خیر. سوالات کے آسان طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات دیے. قبول فرمائے. قبلہ سلامت رہیں, آپ کی ان کاوشوں کو خدا بند عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. قبلہ سلامت رہیں. ناظرین محترم, اب ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ, اور اس موضوع کے متعلق جو آپ کے اذہان میں سوالات اٹھے ہوں یا آپ کے اذہان میں کچھ یا کوئی چیز رہ گئی ہو, تو کمنٹ سیکشن میں ہمارے سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ان قریب ہم ان کا جواب دیں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب الزمان علیک السلام, اقبل الینا عجل یا